فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے؟ یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ فلسطین کے وہ علاقے کون سے ہیں؟ یہ حماس کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل آخر لڑ کیوں رہے ہیں؟ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں ان سب کے بارے میں۔ غازہ اسٹرپ سے فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں کم از کم 300 افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے جوابی کارروائی کی، جس سے 250 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ ہفتے کے دن حماس نے اسرائیلی فوج کے مطابق 3000 راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر داغے، جس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے گاڑیوں، موٹر سائیکل کے علاوہ پیراگلائیڈرز اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غازہ اسٹرپ کے علاقے سے اسرائیلی حدود میں داخل۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان گزشتہ مئی کے بعد سے یہ سب سے زیادہ پرتشدد کشیدہ صورتحال قرار دی گئی۔ مشرق وسطی کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں، جس کا مستقبل میں بھی کوئی مستقل حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں۔ آخر یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک میں زور پکڑنے لگے، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطی کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قائم میں آئیں۔ فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحہ نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا تھا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غازہ اسٹرپ، شام سے گولان اور اردن سے مشرق یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی مغرب اردن چھین لیا۔ 1977 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کیپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر دیا اور سینائے مصر کو واپس لوٹا دیا۔ آخر فلسطین کے وہ 2 علاقے کون سے ہیں؟ اسرائیل آج بھی مغربی اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غازہ اسٹرپ سے فوجیں نکالی تھی۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرق بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک مغرب اردن اور ایک غازہ اسٹرپ ہے۔ دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مغرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غازہ اسٹرپ صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غازہ کا فلسطینی گروہ حماس پر سر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غازہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب مغرب اردن میں فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم مغرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86 فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادیوں کا دگنا اضافہ۔ اسرائیل ان بستیوں کو سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حماس کیا ہے؟ حماس غازہ اسٹرپ پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غازہ اسٹرپ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل آخر لڑ کیوں رہے ہیں؟
हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है, ताहम हफ्ते को हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद उसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमला आवर हुए। ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए। मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। हमास के जंगजुओं ने इसराइल में जनूबी इलाकों में इन इसराइली फौजियों से मुसलह झड़पें की। फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने फौजी चौकियों पर हमला किया। उनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को यरगमाल भी बना लिया। हमास का दावा है कि उनके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं, और उनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जहां माजी में इसराइल ने निशाना बनाया। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गाजा स्ट्रिप पर फौरी फजाई हमले शुरू किए और तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके। फौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया है। इसराइली तैयारों ने गाजा शहर में एक 11 मंजिला इमारत को भी तबाह कर दिया। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद उसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे हैं। इससे कबल इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने होने वाले एक वीडियो बयान में कहा कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के वजीर दफा ने कहा कि हमास ने एक संगीन गलती की है और इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाएगी। फलस्तीनी और इसराइल के दरमियान मरकजी तनाज़ा आखिर क्या है? इसराइल ने मगरिब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और उनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हसूल को मुश्किल बना दिया है। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है कि ये उसका दारुल हुकूमत है, ताहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल नहीं है। फलस्तीनी मशरिकी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। फलस्तीनियों का मुतालबा है कि उनकी मुस्तकबिल की रियासत की सनदें 1967 की जंग से कबल की हालत पर तय होनी चाहिए, ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। एक और मामला फलस्तीनी तारकीन वतन का भी है। PLO का दावा है कि उस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा फलस्तीनी मौजूद थे, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर्ड है। फलस्तीनियों का कहना है कि उन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से उसकी यहूदी शनाख्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अमन कैसे कायम हो सकता है? इसराइल को फलस्तीनियों की आज़ाद रियासत का हक तस्लीम करना होगा, गाजा स्ट्रिप के मुहासरा खत्म करना होगा और मशरिक यरूशलेम और मगरिब उर्दन में रुकावटें खत्म करना होगी। दूसरी जानिब फलस्तीनी गिरोह को तशद्दुद तर्क करना होगा और इसराइल की रियासत को तस्लीम करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहें चैनल 51।